السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں۔ سلسلہ وہی ہے، آپ کے سوالات ہیں اور مولانا عباس عابدی کے جوابات ہیں۔ وہ سب آخری حصہ ہے، تھوڑا سا مختصر، اور تاکہ دوسروں کو بھی موقع مل سکے۔ اس سوال کو مکمل کرنا تھا آپ نے، جو شیطان کے حوالے سے تھا۔ جو شیطان ظاہر سی بات ہے صرف جو گمراہ ہونے کے قابل ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے، وہ وقت ضائع نہیں کرتا۔ شیطان از ناٹ اے ٹائم ویسٹر۔ شیطان نہ انبیاء کے پاس جا سکتا ہے، نہ اولیاء کے پاس جا سکتا ہے، نہ اہل بیت اطہار میں سے کسی کو وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ شیطان مخلصین اللہ کے بندوں کے پاس بھی نہیں جاتا۔ خود اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، میری سکت ہی نہیں ہے کہ میں کسی مخلص بندے کو اللہ کے گمراہ کر دوں۔ تو نبی مکرم کے بارے میں جو حدیث ہے وہ خود قرآن کی اس آیت اور شیطان کی ڈکلیریشن کے ذریعے سے غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ شیطان نبی مکرم کو گمراہ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ حدیث وسلم۔ بے شک بالکل انڈیڈ۔ حدیث کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ بڑا مکمل، جامع، مربوط اور بہترین آپ نے تحقیق کے ساتھ جواب دیا تھا۔ موسوی صاحب نے جو سوال کیا تھا احادیث کے حوالے سے، آپ نے ایک مکمل تفصیلات آپ نے بتائی، خاص طور پہ اہل سنت کی علماء نے جو کتابیں لکھی اس کے بارے میں آپ نے بتایا۔ اہل تشیع کے بارے میں، اہل مکتب اہل تشیع سے یا ائمہ سے ہمارے پاس کتنی تحریر شدہ کتاب میں جمع ہوئی، وہاں سے کیا ملا ہمیں؟ ہمارے یہاں مشہور جو سب سے قدیمی حدیثوں کا مجموعہ ہے وہ 4 کتابوں پر مشتمل ہے، جسے کتب اربعہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا۔ جی بسم اللہ آپ جناب۔ تعارف کرائیں گے کہاں سے، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں جی یہاں نظر سے بات کر رہا ہوں، سید گلزار صاحب بخاری۔ جی جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی بسم اللہ۔ جی بخاری صاحب ارشاد فرمائیے۔ مولانا صاحب جی جی، مولانا صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات۔ جی بسم اللہ۔ آپ کے بڑا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ کو یاد سے زندگی دے، بہت تبلیغی آپ بہت۔ سرکار اگر ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں گے آپ تو زیادہ بہتر طریقے سے بات بھی کر پائیں گے، سن بھی۔ آپ دعا دے رہے تھے، بسم اللہ کیجئے، فرمائیے۔ وہی میں نے کہا میں آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ ایک جو بدلی گزرے مولانا سہیل صاحب، ایک انہوں نے تبلیغ کیا اور ان کا آپ کا مقابلہ تو نہیں ہے، آپ تو اہل بیت کے پڑھے ہوئے، ان کو بیچارے نے بہت پڑھا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بہت تبلیغ کی اور آپ نے بھی ساروں کے جواب دیتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان کے اوپر لوگ اتنے ٹیڑھے سوال کرتے تھے تو ان کو اتنے جواب تھے کہ ایک آدمی کا سوال کیا، کہنے لگا جی شیعہ نماز نہیں پڑھتے، تو کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہم پڑھتے نہیں، تمہاری ہوتی نہیں۔ ایک سے ایک تو آپ کا بڑا یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ میں اس میں سلسلے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ذرا سا نماز پڑھتے پڑھتے بھی اور قسم کر کے بھی پتہ نہیں کیا ہوتا، مجھے شک ہو جاتا ہے، 4 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، پھر میں 2 دفعہ کفارہ کے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ہے کہ بس اب اس عمر کی بات ہے، عمر کچھ کیا کروں میں کہوں، لیکن یہ اس کی بات ہے، بس میں بھول جاتا ہوں، پہلے جوانی میں نہیں بھولتا، بھول جاتا ہوں، تو اس کو میں کیا کروں کبرا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ ٹی وی دیکھتے رہیے، آپ کا سوال کا بالکل جواب آپ کو تک پہنچے گا۔ جی کہاں سے سوال کون سا تھا؟ یہ حدیث کا جب بتا رہے تھے ہمارے یہاں، میں نے ایسے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو حدیثوں کا مجموعہ ہے وہ 4 معتبر کسی حد تک نسبی طور پر کتابوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جو کتاب میں نے جیسے کہ عرض کی، جناب محمد بن یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی اکٹھا کی شدہ کتاب، جو 20 سال ان کی محنت کا وہ ایک زبردست مجموعہ ہے، 16,197 حدیثیں جس کے اندر ہیں۔ دوسری کتاب ہے من لا یحذرہ الفقیہ، اس کو ابو جعفر محمد بن علی ابن بابویہ، جن کو شیخ صدوق کہا جاتا ہے، انہوں نے جمع کیا۔ ان کی کتابوں میں 5,963 حدیثیں موجود ہیں۔
جبکہ تیسری کتاب ہے تہذیب الاحکام، اس کے لکھنے والے شیخ طوسی ہیں جن کا پورا نام ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی ہے، اور ان کی اس کتاب میں 13,590 حدیثیں درج. یہ تہذیب الاحکام ہے، ان کی وفات ہوئی ہے 460 ہجری میں. اور آخری چوتھی کتاب ہے الاستبصار، لکھنے والے خود شیخ طوسی ہیں. تو شیخ طوسی کی 2 حدیثوں کی وہ کتابیں جو ہے نا وہ 4 کتابوں میں شامل ہوتی ہیں. تو اس سے اندازہ لگے کہ شیخ طوسی کیا ہیں، شیخ الطائفہ ہیں، بڑی عظمت والی شخصیت ہیں. اس کتاب میں 5,511 حدیثیں جو ہے وہ درج ہیں. یہاں پر پھر ہم دہرا دیں کہ ان کتابوں کا کوئی حوالہ دے کر کوشش کرے کہ ہمارے عقائد میں کوئی نقص پیدا کرے تو وہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان کتابوں میں کہیں بھی یہ چیلنج نہیں کیا گیا کہ 100% یہ ساری کی ساری حدیثیں معتبر اور صحیح ہیں اور مستند ہیں. یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا گیا، بلکہ کوشش کی گئی ہے کہ حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے اس زمانے میں کہ جس زمانے تک حدیثوں کو نظر آتش کر دیا گیا، کتابوں کو جلا دیا گیا، اہل بیت اطہار کے آثار کو مٹا دیا گیا، خود سادات کو دیواروں میں چن دیا گیا. تو ایسے میں ان بزرگوں نے بڑی محنت کی اور مکتب اہل بیت کو کہ حدیث کو اکٹھا کر کے اہل بیت اطہار کی فرامین کو زندہ رکھا. اور آج ان کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں واحد وہ مکتب ہے کہ جو ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ ہے مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام. جی قبلہ تھوڑی سی اجازت. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سلام ہو، اینڈ آف کورس مولانا صاحب کو سلام ہو، اور آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو سب کو بلیٹڈ عید مبارک ہے. شکریہ. آپ کو سوال 3 ہے میرے پاس. جی 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 تعارف اگر پہلی بات محسن میرا ملٹن محسن ہے، میں ملٹن کینز سے بات کر رہا ہوں. جناب پہلی بات تو یہ آج نیوز کے اوپر دکھایا انہوں نے کہ برمنگھم میں ان کو قرآن مجید جو ان کے پاس پڑا تھا اس کو انہوں نے کاربن ڈیٹنگ کی ہے، اور ان کو لگا کہ اس سے انفارمیشن ملی ہے کہ دیٹس فرام حضور کے زمانے کا موسٹ لائکلی وہ ہے. تو اس کے سلسلے میں مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات کوشچن ہے فقہی، یعنی کہ فجر کی نماز کے لیے سب سے لاسٹ وقت کیا ہے؟ جیسے یہاں اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں، گوگل وغیرہ کے اوپر، تو کہتے ہیں ٹائم آف سن رائز از 5:09 فار انسٹنس آج صبح کا. تو یعنی کہ فجر کی نماز کب تک آپ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ دوسری چیز. تھرڈ چیز یہ ہے کہ جیسے حدیثوں کی باتیں کی کر رہی ہیں، حدیثیں اہل بیت سے بھی ملی، ہمیں سب سے مل رہی ہیں. برحال کیا ہمیں جو گمراہ لوگ تھے، جیسے کچھ تھے، نام نہیں میں ان کا لینا چاہتا، ان سے کیا ہم یہ حدیثیں لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ہمیں ان کے پاس کریڈیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ دشمن اہل بیت تو تھے. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسی حدیثوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ صاحب، مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محسن صاحب ملٹن کنگ سے بہت بہت شکریہ. ذرا سے انتظار کیجیے گا، سوال کا جواب بالکل آپ کو ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. کیجیے سوال میں. وعلیکم السلام. میرے سید اور سرکار کو بھی سلام. میں وہی بات کرنے والا تھا کہ جو قرآن پاک آج BBC نیوز پہ سارا دن وہ چلتا رہا نیوز میں، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ 1370 سال پرانا ہے وہ. جی ہاں جی ہاں. تو اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی ہمارے امام کا زمانہ تھا 1370 سال اگر پہلے تھا، تو اگر آپ کے ذہن میں ہو یہ بات تو تھوڑی سی واضح کر دیں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری کتابوں پر یہ صحیح کی مہر نہیں لگی، یہ اس کی مثال کیا ہم ایسے دے سکتے ہیں جیسے ایک کسان ہوتا ہے، وہ گندم کی فصل کو جب وہ ستھرا کرتا ہے تو وہاں سے جب اٹھاتا ہے اس میں مٹی بھی آ جاتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی آ جاتی ہیں. تو پھر جو عقل مند عورتیں ہیں وہ کیا کرتی تھیں، ہم تو شاید نہیں رہتے ہی گاؤں میں تھے، تو کیا کرتی تھی، وہ آٹا پسانے سے پہلے ان کو ڈال کر ان کو ستھرا کرتی تھی، وہ کنکر ان سے چنتی تھی، مٹی علیحدہ کرتی تھی، تو دانوں کو صاف کر کے مشین پہ بھیجتے تھے کہ اس کا آٹا بن جائے. تو ہمارے جو
बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने हमारे लिए हदीस जमा की हैं, उन्होंने ऐसा ही काम नहीं किया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अली जान शाह साहब आपके कॉल करने का। किबला एक कॉलर और हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, खुश आमदीद कहता हूँ मैं आपको। कीजिए सवाल में। कौन साहब कहाँ से? इस्लाम, मैं मूसी बात कर रहा था लेटर कहनी से। जी बहुत शुक्रिया तफसीलन जवाब देने का। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल था जी कि कुरान के अंदर कई जगह खुदा ने इस तरह से बात किया है कि हम जिसको चाहें इज्जत दें, जिसको चाहें जिल्लत दें। कहीं पर कहा कि हम जिसको चाहें इल्म दें या रिस्क की बात की। मतलब जहाँ जहाँ कुरान में खुदा ने इस तरह से कलाम किया कि हम जिसको चाहें, इससे क्या मुराद है? क्या एक तो बादशाहत का निज़ाम होता है कि जिसके अंदर वो जिसको चाहे दे और जिसको चाहे सर कलम कर दे। मतलब खुदा क्या मेरिट, जब एक मेरिट है तो फिर ये जिसको चाहे से क्या मुराद है? एक दूसरा एक छोटा सा सवाल ये था कि वो जो एक वाकया है जो कि अहले सुन्नत के यहाँ है बड़ा मशहूर, कि वो हजरत आयशा जो हैं वो कहीं गई थी तो वो काफले में पीछे रह गई, फिर वो बाद में आई तो वो कुछ मसले हुए, फिर रसूल खुदा ने लोगों से मशवरा किया और हजरत अली से भी मशवरा किया गया तो उन्होंने कहा कि तलाक दे दे, जो कि अहले सुन्नत की किताबों में। तो अहले तशय्युओं का इसमें क्या है, क्या हजरत अली ने क्या जवाब दिया था? ठीक है मुस्तफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अहले तशय्युओ की अहादीस की किताब, तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि 4 किताबें हैं और 4 ये जो है ना बुज़ुर्गों ने किताबें लिखी हैं, नाम भी मैंने बता दिए और हमने ये भी बता दिया कि लिखने वाले कौन हैं। इसमें एक जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इन 4 किताबों के राइटर्स 3 हैं, क्योंकि एक ने 2 किताबें लिखी हैं, लेकिन तीनों का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दिलचस्प बात है। इन मोहम्मद नामी उलमाए बुज़ुर्ग ने अहले बैत अतहार के फरामीन को इकट्ठा किया और हमारे लिए आज ये ज़ख़ीरा है। आपके हर सवाल का जवाब मौजूदा शायद 10% भी अहले बैत अतहार के नूरानी कलाम का हिस्सा बाकी नहीं रहा, लेकिन 10% ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अगर सोचें कि सारे वो फरामीन मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके आखिरी इमाम तक सारे के सारे मिन्नोन हम तक पहुँचते तो हम पूरी दुनिया को नाकाबू कर लेते। इतना अजीम ज़ख़ीरा होता हमारे पास। जो रह गई हैं दुआएं, एक दुआ का तो कोई जवाब ले आए। कहता है ना कुरान मजीद कहता है, अगर तुम समझते हो कि इस किताब के अलावा भी कोई किताब है या ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो इस एक किताब की आयत का जवाब ले आओ, दिखाओ, कुछ ऐसा करके दिखाओ। जैसे कुरान चैलेंज करता है, वैसे अहले बैत अतहार की दुआएं आज चैलेंज कर रही हैं। कोई है जो माई का लाल कहे कि हम अल्लाह से बात करते हुए वो अंदाज़ इख्तियार करते हैं कि जो दुआए तवस्सुल में है, दुआए मशलूल में है, दुआए जोशन कबीरा में है, दुआए सबा में है, दुआए यस्तशीर में है, दुआए जनाब कुमैल में है? कोई है जो इस तरह का मुकाबला कर सकते? नहीं। वो नूरानी हस्तियाँ, अगर उनका कलाम महफूज होता, जैसे आज कह दीजिए, सुन लीजिए कि कुरान के बारे में अंग्रेज़ों ने तहक़ीक़ करके साबित किया कि सबसे क़दीमी कुरान जो है ना उनके पास है। और कितने अफसोस की बात है कि मुसलमान मुल्कों में सबसे पुराना कुरान बाकी नहीं रहा है और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने उसको महफूज रखा है और बेतहाशा उनके पास ये तस्वीर। मैं यहाँ पर एक बात करूँगा, इस पर पूरी तवज्जो से हमारे नाज़रीन सुने। टेक्नोलॉजी, मुझे यकीन है कि शायद हमारी ज़िंदगी ही में ऐसे मोड़ पर आ जाएगी कि ऐसा आला तैयार हो जाएगा कि तारीख़ में जिस किसी ने जो बात कही हो, फ़िज़ाओं से उसको ज़ब्त करके उसकी रिकॉर्डिंग करके दुनिया को सुनाए कि देखो भाई ये रिकॉर्डिंग भी हमें मिल गई है और तुम्हारा नबी इस खुतबे में ये फरमाता था, आपने इस जगह पे ये फरमाया, मौला अली ने ये फरमाया। उस वक्त पूरी दुनिया दर अहले बैत पर आएगी। मैं इसी एक कुरान की बात करके चैलेंज से कह रहा हूँ। हमारा अकीदा था और हम बार बार कहते थे
کہ قرآن بسم اللہ سے لے کے والناس تک سرکار کی نظارت میں، سرکار کی سرپرستی میں مکمل ہو چکا تھا، قرآن جمع ہو چکا تھا، قرآن کو کسی خلیفہ نے جمع نہیں کیا. بے شک ہمارا عقیدہ تھا. بالکل ہمارا عقیدہ ہے. آج انگریزوں نے، آج میں رپورٹ پر ہمارے محسن نے بھی سوال کیا اور ہمارے بزرگ سید علی جان شاہ صاحب نے بھی بتایا. میں نے اس کو صبح سے نیوز کو دیکھا ہے اور پھر اس کی ویب سائٹ میں جا کے تفسیر اس کی پڑھی ہے، تو مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی ہوئی کہ آج دنیا تحقیق کر کے ہمارے عقیدے کی تائید کر رہی ہے. ہمارا عقیدہ کیا کہ قرآن مجید سرکار کے زمانے ہی میں مکمل ہو چکا، مکمل ہوا. جہاں تک علی شان صاحب نے کہا کہ 1370 سال پرانا ہے، تو وہ 1370 ہجری کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ انگریزی تاریخ کے حساب سے کہہ رہے ہیں، جو کہ 1400 کچھ ہجری کی سال بنتے ہیں. یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ممکن کیا بلکہ دی موسٹ لائکلی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ لکھنے والے رائٹر نے سنا ہے اور اس کو لکھا ہے اور کتاب مکمل ہوئی ہے. بالکل. قبلہ جی تھوڑا سا وقت چاہیے، اجازت، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، بریک پہ جانا ہوگا ہمیں. ناظرین اذان کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں آپ سے.